عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب اہل البیت کی حفاظت، شہید راہ حق فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ کی، ان کے خانوادے کی بلندی درجات، مختلف سانحات میں شہید ہونے والے مکتب اہل البیت کے مجاہدوں کی بلندی درجات کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل، امام کی صحت و سلامتی، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ بانی محترم کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سربلندی اور سرفرازی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے، علماء اللہ حیات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہر عزادار کی حفاظت، جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک ہم الفائزون۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کے لطف میں سے بہترین لطف، اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام محبت علی ہے۔ ہر شخص محب علی نہیں ہوتا، ہر شخص کو اللہ علی کی محبت کی دولت عطا نہیں کرتا۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے
اسے علی کی محبت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیتا ہے۔ لکھنؤ کے ایک عالم نے کمال جملہ لکھا، فرمایا اللہ جب کسی گنہگار کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اسے علی کی محبت عطا کر کے بخشش کا سامان عطا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، لیکن میں ایک میسج آپ محبین اہل البیت کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، شیعہ ہونا، عزادار ہونا، محب علی ہونا، علی ولی اللہ پڑھنا، حسین کی مجلس میں آنا، حسین کی مجلس کا سننا، حسین ابن علی کی مجلس کی زینت بننا، یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کوئی حسینی بنتا ہے۔ میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں؟ اور یاد رکھنا، یہ وہ نعمت پروردگار ہے، عزاداری نعمت خدا ہے، مجلس نعمت الہی ہے، محبت اہل بیت عطا پروردگار ہے، اور جو شے اللہ دیتا ہے قرآن اسے نعمت کہتا ہے، اور جسے قرآن نعمت کہتا ہے اس کی بابت اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے، اے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ اے میرے مالک، ہم تو نفع چاہتے ہیں، ہم تو فائدہ چاہتے ہیں، ہمیں جو ملے ہم اس کا فائدہ پہلے ڈھونڈتے ہیں، عمل بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر بتا، ہم جو اس نعمت ولایت علی اور نعمت محبت علی اور نعمت عزاداری حسین کا شکریہ ادا کرے تو اس شکر کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرا رب اپنے قرآن میں کہتا ہے، اے میرا بندہ اگر تو میری اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے گا تو میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں؟ اور یاد رکھنا، کہ کسی شخص، کسی بانی، کسی ذاکر، کسی وائز، کسی مولانا، کسی خطیب، کسی مفتی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حسین کا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، حسین کی باتیں اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تھا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ 1400 سال گزر گئے، اور سمین گرامی قدر ذکر کا کمال بھی کربلا نے دکھایا، ذکر کا عروج بھی کربلا نے دکھایا، ذکر کا کمال بھی کربلا نے دکھایا، ذکر کی انتہا بھی کربلا نے دکھائی۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں، کمال ذکر دیکھنا چاہتا ہے کربلا دیکھ لے، اور کمال محبت دیکھنا چاہتا ہے تو عزاداری حسین دیکھ لے، جس میں تجھے پتہ چل جائے گا 1400 سال گزرنے کے بعد حکومتیں، اقتدار، پیسہ، دولت، ہر شے عزاداری کے خلاف استعمال ہوا، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد ختم کرنے والے مٹ گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ تھا۔ وہ میری گل سمجھ آتی ہے؟ اور آج بھی دیکھ لیں، زمانہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، زمانے کو آج پتہ چلا ہے محبت علی کا کمال کیا ہے، زمانے کو آج سمجھ آئی ہے عزاداری حسین کا کمال کیا ہے۔ خدا کی قسم نہیں سمجھ آئی تو دیکھ لو، یہ میرے مولا امام حسین کا جملہ تھا، جب تمہیں حق اور باطل میں فرق نظر نہ آ رہا ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، فرمایا پھر ڈھونڈ لینا، جہاں باطل کے تیر گرے وہیں حق ہوگا۔ اب میں تمام عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، دیکھو باطل امریکہ ہے، باطل اسرائیل ہے، باطل مودی ہے، باطل یہودی ہے، دیکھو امریکہ کے تیر کہاں گر رہے ہیں، اسرائیل کے تیر کہاں گر رہے ہیں، مودی کی حرکتیں کہاں پر آ رہی ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے تو پھر مان لینا جو یہودیوں کی گود میں بیٹھے
وہ طاقت یہودیوں کے پاس نہیں جو علی ولی اللہ پڑھنے والا. زندہ مردہ مردہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. تھکے نہیں بیٹھے ہوتے کہ مل کے تشیع کی سربلندی کے لیے بلند تر صلوات. گھبرائے نہیں بیٹھے. بس میں فقط 3 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں گا. یاد رکھنا ہر دور کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دنیا کو ولایت علی حزم ہے، دنیا کو عزاداری حسین حزم ہے، دنیا کو تیرے علماء کا یہ روشن چہرہ، تیرے مراجع کی یہ عظیم باتیں، یہ یہود و ہنود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ٹرمپ جیسے ملعون اور نیتن یو جیسے بدبخت کو یہ کہنا. یاد رکھنا خیبر کبھی نہ بھولنا، خیبر یاد رکھنا، اس لیے کہ جو خیبر میں لڑا تھا وہ میرا دادا علی تھا. اور یاد رکھو شیعان حیدر قرار جو میں اس مختصر وقت میں ایک پیغام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ بحق کے 4 معصومین علیہ السلام اللہ مجھے یہ پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہر دور کے اندر تمہیں دنیا کے شر اور شرارتیوں کے شر سے بچانے کے لیے، کفر و یہود و حدود اور منافقت سے بچانے کے لیے شیعہ اللہ نے تجھے 3 طاقتیں عطا کی ہیں. ایک طاقت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، دوسری طاقت کا نام عزاداری حسین ابن علی ہے، اور تیسری طاقت کا نام نظام مرجعیت ہے. یہ تینوں طاقتیں ہر دور کے اندر تیری عزت، تیرے وقار، تیری شان، تیری شوکت، تیرے مذہب، تیرے نظریے کو بچانے کے لیے اللہ نے بطور نعمت عطا کی ہے. اور یہ طاقتیں کب کب استعمال ہوتی، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، یہ طاقتیں کب کب استعمال ہوتی ہے؟ ولایت علی کی طاقت کا استعمال کہاں ہے؟ عزاداری حسین کی طاقت کا استعمال کہاں ہے؟ نظام مرجعیت کی طاقت کا استعمال کہاں ہے؟ تو یاد رکھنا جب دشمن نے علی والوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ولایت علی جیسی طاقت عطا کر کے تمہیں بکنے سے بچا لیا ہے. اور جب دشمن نے تمہیں ڈرا کر جھکانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے عزاداری حسین عطا کر کے تمہیں جھکنے سے بچا لیا. اور جب اس دور کے اندر دشمن نے تمہیں للکار کے آپس میں بکھیرنے کی کوشش کی ہے، نظام مرجعیت اور علی خامنائی جیسے مراجع نے تمہیں بکھرنے سے بچا کر ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے سمجھایا. یاد رکھنا اگر قیامت تک کوئی یہودیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا علی ولی اللہ پڑھنے والا کرے گا یا حسین کا عزادار کرے گا. کوئی میری گل سمجھ آتی کہ نہیں؟ یاد رکھنا یہ آج باتیں ہو رہی ہیں نا سوشل میڈیا پر، میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ملت کے محافظ بنو. چھوڑ دیجئے، اب وہ وقت گزر گیا. مجھے ضرورت نہیں ہے میں صبح فیس بک کھولوں کسی کے بابے دادے پہ لعنت کروں، ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے میں اپنا وقت کسی اور پہ ضائع کروں. میرے لیے اس دور میں ضروری یہ ہے کہ میں ایسا کردار پیش کروں کہ مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں علی والا ہوں. جس گلی سے گزروں میرے کردار کا حسن بتا دے کہ میں علی والا ہوں. اور یہ یاد رکھنا، رہ گئی یہ بات توجہ سے سننا، مزاج قرآن والا اپنائیے. قرآن بھی لعنت کرتا ہے نا، علی کے دشمنوں پہ قرآن لعنت کرتا ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ. چلیے ایک حدیث اور سنا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات. اہل سنت کے علماء نے 40 احادیث کو جمع کیا جن کا موضوع ہے کہ علی در نظر قرآن
علی قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ کسی نے لکھا 300 آیات میں علی ہے، کسی نے لکھا 600 آیات میں علی ہے، کسی نے کہا فلاں پارے میں علی ہے۔ ایک روایت دوستو سنیے گا، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ عبداللہ ابن عباس عام شخص نہیں ہے، یہ مفسر قرآن ہے، اور اس کو قرآن بھی علی نے پڑھایا ہے، تفسیر بھی علی نے پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے مغربین کے بعد یہ مولا علی کے پہلو میں آ بیٹھتے تھے اور امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرتے یا علی آج دل چاہتا ہے سورہ الحمد کی تفسیر سنائیے۔ میرے مولا سنانے لگتے، رات گزرنے لگتی، صبح کی پو پھوٹنے لگتی، تہجد کا وقت قریب ہوتا۔ ابن عباس دامن کو پکڑ کے عرض کرتا مولا کتنی تفسیر باقی ہے؟ کیوں ابن عباس کیا ہوا ہے؟ مولا تہجد کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ مسکرا کے لیے کہتے ابن عباس ابھی ایک رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم۔ توجہ رہے عبداللہ ابن عباس مولا کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، توجہ عبداللہ ابن عباس میرے پاس آنا۔ ادب کی نگاہ چھکی ہوئی ہے، عرض کرتے ہیں جی مولا حکم۔ عبداللہ جانتے ہو جتنا قرآن میرے رب نے اتارا الحمد سے لے کر والناس تک، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، ہر وہ سورہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے سوائے سورہ مبارکہ توبہ کے۔ سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ، گھبرا تو نہیں کہ میری بات ہے؟ ابن عباس جتنا قرآن بقول عالم اہل سنت، ابن عباس اس پورے قرآن کا موضوع اللہ نے 4 چیزوں کو قرار دیا۔ نگاہ ادب اٹھا کے عرض کرتا ہے مولا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمائے ابن عباس اللہ نے ربع قرآن کا موضوع مدحت آل محمد کو قرار دیا ہے۔ ربع قرآن میں اللہ نے ہمارے فضائل و کمالات و عظمت کو بیان کیا ہے، اور پھر مسکرا کے مولا فرماتے ابن عباس یاد رکھنا جتنا قرآن اللہ نے آل محمد کی محبت میں اتارا ہے اتنا ہی قرآن میرے رب نے ہمارے دشمنوں پر لعنت میں اتارا۔ توجہ رہے میرے لفظوں۔ ابن عباس اس پورے قرآن میں جتنی صفات کریمہ ذکر ہوئی، کہیں عظمت کا ذکر، کہیں عبادت کا ذکر، کہیں تقوی کا ذکر، کہیں خلافت کا ذکر، کہیں امامت کا ذکر، کہیں ولایت کا ذکر، کہیں سجدے کا ذکر، کہیں یتیم کو کھانا کھلانے کا ذکر، کہیں عصمت کا ذکر، کہیں طہارت کا ذکر، کہیں ڈٹ کے لڑنے کا ذکر، کہیں تلوار کا ذکر، کہیں تقوی کا ذکر، کہیں جنت میں جانے کا ذکر، کہیں جنت میں لے جانے کا ذکر۔ ابن عباس جتنی صفات کریمہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، یاد رکھنا یہ لطف الہی ہے کہ اللہ نے ہر صفت سے مراد محمد و آل محمد کو قرار دیا۔ ہماری عبادت کا ذکر قرآن میں، ہمارے سجدے کا ذکر قرآن میں، ہماری امامت کا ذکر قرآن میں، ہماری خلافت کا ذکر قرآن میں، یتیم کو کھانا کھلایا ذکر قرآن میں، مسکین کی مدد کی ذکر قرآن میں، عصمت کا ذکر قرآن میں، مباہلے کا ذکر قرآن میں۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ ڈٹ کے لڑنے کا ذکر قرآن میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شیعہ نے حیدر قرار لعنت میں اور محبت میں اپنی مرضی استعمال نہ کیجئے، قرآن کا مزاج اختیار کیجئے، قرآن کا انداز۔ مجھے آپ کا نہیں پتا ہے چونکہ میں پہاڑ کا رہنے والا ہوں، ہمارے پہاڑ میں ہمارے ایک بزرگ تھے، صبح کی نماز پڑھتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے، علم کے نیچے کھڑے ہوتے تھے، دعا مانگتے تھے، وہیں سے ایک ورد شروع کرتے تھے، سناواں اور ورد سناواں جو کرتے تھے، وہیں سے ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ کہتے ہوئے گھر تک چلے جاتے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، کہتے جاتے، لوگ دعائیں منگواتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ اسی لفظ کے صدقے میں دعا کو قبول کرتا۔ اس لیے مومنہ سمجھا رہا ہوں، لعنت کو ٹی سی ایس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے لعنت کو سیانہ بنایا ہے، لعنت بھی اپنا بندہ جانتی ہے، رحمت بھی اپنا بندہ جانتی ہے۔ تو قرآن کے عام مزاج کے مطابق حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت
لعنت اللہ کہہ کر اپنا فریضہ پورا کرتا جا، رحمت اپنے گھر جائے گی، لعنت اپنے ناراض تو نہیں ہو گئے ہو بھائی؟ ایک لفظ اور کہہ دوں اگر تھکے نہیں بیٹھ، لیکن یاد رکھ یہ تیرے مذہب کا اصول ہے، نماز پہلے ہے، تھوڑا بے شک ہی طوے، نماز پہلے ہے، روزہ پہلے ہے، حج پہلے ہے، زکوٰۃ پہلے ہے، خمس پہلے ہے، جہاد پہلے ہے، امر پہلے ہے، نہی عن المنکر پہلے ہے، تولا بعد میں۔ اب الٹا ذہن ہو تو الٹی سمجھ آئے گی، آپ کی بات نہیں کر رہا، کلی جہان کی بات کر رہا ہوں۔ سیدھا ذہن ہو تو سیدھی سمجھ آئے گی۔ یہ آخر میں تولا تبرہ کیوں ہے؟ فرودین آپ شیعہ پڑھتے ہیں نا، فرودین کتنے ہیں؟ فرودین 10، سارے بولو کتنے ہیں؟ مل کے بولو کتنے ہیں؟ اصول دین ہے 5، فرودین ہے 10۔ اصول دین 5، پہلی توحید، دوسری عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت۔ غلط نہیں آکھا بھائی؟ فرودین ہے 10، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں خمس، چھٹا جہاد، ساتواں امر بالمعروف، آٹھواں نہی عن المنکر، نواں تولا اور 10واں تبرہ۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ سیدو طالب علم اور میری شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے جد کی امت کو یہ پیغام حق بتاؤ کہ تولا ہے آل محمد سے محبت اور ہر اس شے سے محبت جس سے علی کو محبت۔ پھر میرا لفظ سنیے گا، تولا ہے آل محمد سے محبت، علی سے محبت اور ہر اس شے سے محبت جس سے آل محمد کو محبت، علی مولا کو محبت، اور تبرہ ہے آل محمد کے ہر دور کے ہر دشمن سے نفرت اور ہر اس شے سے نفرت جس سے علی کو نفرت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر علی سے کرے محبت اور اس سے بھی محبت کرے جس سے ہے علی کو نفرت تو یہ ہے منافقت۔ اگر علی سے کرے نفرت اور اس شے سے کرے محبت جس سے ہے علی کو محبت، یہ بھی ہے منافقت۔ تو ایمان کیا ہے؟ علی سے بھی محبت، ہر اس شے سے بھی محبت جس سے علی کو محبت۔ لمبی چوڑی فلسفے کی بات نہیں ہے، آیتیں پڑھ لینا، حدیثیں پڑھ لینا، علماء سن لینا، ذاکرین سن لینا، خطبہ سن لینا، لیکن اس طالب علم کا یہ لفظ یاد رکھنا، اگر علی کو نماز سے محبت ہے تو پھر نماز کی محبت بھی محبت علی ہے۔ اگر علی کو روزے سے محبت ہے تو پھر روزے سے محبت بھی محبت علی ہے۔ اگر علی کو پردے سے محبت ہے تو پھر پردے سے محبت بھی محبت علی ہے۔ اگر علی کو رزق حلال سے محبت ہے تو پھر رزق حلال سے محبت بھی علی سے محبت ہے۔ اور اگر علی کو شراب، جھوٹ، سود سے نفرت ہے تو پھر یاد رکھنا، جھوٹ سے نفرت کرے گا تو تبرہ مکمل ہوگا۔ اسی جھوٹ سے یاد رکھو، شیعت ایک معیار ہے، تشیع ایک سیرت، ایک کردار ہے۔ آج دنیا کے اندر آج کیوں آپ کا چہرہ روشن ہوا؟ آج کیوں بڑے بڑے لوگ جن کی زبانیں شیعہ کافر کہتے ہوئے تھکتی نہ تھیں، آج کہہ رہے ہیں اسلام کی صحیح تصویر ہے تو شیعہ، اسلام کی پاکیزہ تصویر ہے تو شیعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آج پتا چلا یہودیوں کی گودوں میں بیٹھنے والے اور ہیں، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے اور آج انہیں پتا چلا کہ فسق و فجور کی باتیں کرنے والے اور ہیں، حق اور سچ کی باتیں کرنے والے اور ہیں، اور مجھے کہتے ہوئے کوئی اور نہیں۔ اے نوجوان نسل، اے شیعہ علی، اے حسین ابن علی کے عزادارو، اس پیغام کو سمجھو، اس حق بات کو ذہنوں میں بٹھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی نفرتیں دور کرو، ایک ہو جاؤ،
ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے دل میں بغض علی ہے. ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتے جس کے دل میں محبت علی ہے؟ ہو سکتا ہے تیرا معیار بہت بلند ہے، لیکن اس کی توہین نہ کر. تجھے تشیع نے توہین نہیں سکھائی، تشیع نے محبت سکھائی ہے، تشیع نے پیار سکھایا ہے. اپنے اس پیار کو قائم کر، اپنی محبت کو قائم کر، تشیع کے انداز کو قائم کر، اور دنیا کو پیغام دے جو دین تیرے پاس ہے یہی خالص ہے، یہی عظیم ہے. اور کمال یہ ہے دوستو کہ اس دین کا محافظ غیبت کے پردے میں بیٹھ کے تیری رہنمائی کر رہا ہے. لوگوں کے ہادی، لوگوں کے رہنما وہ کام نہ کر سکے جو تیرا امام غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اس دین کی قدر کرو جس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں. دو عزت دار بیویاں ہیں، مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی مسند کو چھوڑ، اور میری کنیز تیری اللہ کہہ رہے ہیں میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے. رو پیغمبر کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ اب یہ تو فرمائیے بطول کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ سن لو کہ غیور مومن و جملہ. روئے پیغمبر رو کے کہا خدا کی بندی تجھے کیا پتہ ہو، جب بطول میرے گھر آتی ہے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. اور دوسری بیٹی علی کی ہے، نام زینب کبریٰ ہے. عزادارو آدھی رات ہوتی علی بابا کے سرانے رو کر کہتی بابا اٹھنا مجھے نانے کی قبر پہ جانا ہے، مجھے نانے کے مزار پہ جانا ہے، کر لو گے برداشت؟ علی تڑپ کے اپنے بستر کو چھوڑتے، چاند ڈوب چکا ہوتا، سیاہ برقعوں میں لپٹی ہوئی نبی کی نواسیاں ہوتی. علی دوڑ دوڑ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا، کوئی مجاور سویا ہوا ہوتا تو اٹھا دیتا. اور جب کسی نے سوال کیا مولا اتنا اہتمام کیوں ہے، فرماتے تھے میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں علی برداشت نہیں کر سکتا اور کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد میں پڑ جائے. اور میرے ساتھ ملو عزادارو، ایک پرسہ نبی کو دو، ایک پرسہ علی کو دو، اور مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ تمہارے بعد امت نے تمہاری بیٹیوں کو بہت مارا، بہت مارا. کتنا مارا؟ ایک کو گھر میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا. اور لاتی یہی بات ہے جسے گھر میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، اور جسے بازار میں مارا 18 بھائیوں کی بھیڑ تھی. رو کر کہتی تھی نہ مارو، میرا نانا محمد ہے، میری ماں زہرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.